بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا یہ خصوصی سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نشست میں ہم قرآن مجید کے اندر سے کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، روایات بھی زیر بحث آتی ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ پورا رمضان غامدی صاحب شریک گفتگو رہے ہمارے ساتھ اور اس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ امانت کی حفاظت کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں جا بجائے زیر بحث آتا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی چند آیات ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ غامدی صاحب نے اس بات کی، ان آیات کی اپنی تفسیر البیان میں توضیح بھی کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، امانت کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کا کسی شخص کو امین بنایا جائے۔ یہاں اس سے مراد وہ مناصب اور ذمہ داریاں ہیں جو نظم اجتماعی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے یہ بادشاہی جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ تو اس میں چور ثابت ہوئے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے بعد قوم کی امانتیں اہلیت یعنی میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کرو، اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کی آخری صورت میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہو۔ استاد امام مولانا امین احسن اصلاحی نے دوسری بات اپنی تفسیر میں اس طرح واضح کی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس چیز کو اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، شریف و وضیع، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہ ہو، انصاف خریدنی اور فروختنی چیز نہ بن پائے، اس میں کسی عصبیت، کسی سہل انگاری کو روا نہ مل سکے، کسی دباؤ، کسی زور و اثر، کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس زمین میں اقتدار بخشتا ہے اسی عدل کے لیے بخشتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اس چیز کے لیے ہے، خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت۔ اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو خدا سب کو سنتا اور دیکھتا ہے، اور کوئی مخفی سے مخفی نا انصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں ہے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو باتیں وہ بیان کرتا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر وہ تاریخ کا بھی کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ بھی مسلمہ ہوتی ہے، اور جو چیز وہ کہتا ہے اتنی واضح، اتنی بدی ہے، لیکن چیزوں کو کھولنا، چیزوں کی وضاحت کرنا، اس سے چیزوں کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے، ان کے اعماق میں اتر کر ان کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امانتیں تمہیں دی ہوئی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، ہم دفتر میں ہیں تو وہاں باس بنتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، حکمران ہیں تو وہاں وزیروں کا تعین کرتے ہیں۔ میں نے اگر کسی شخص کی تعین کی ہے تو اس کو متعین کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ کیا میری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں؟ اور یہی سوال آگے بڑھ کے عوام کے انتخاب میں بھی سامنے آتا ہے۔ ہم لوگ ووٹ دے کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس بات؟ اس میں کیا شبہ ہے، جہاں اختیار پایا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، مسئولیت بھی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ ارادہ و اختیار کے ساتھ مسئولیت یا جواب دہی لگی ہوئی ہے۔ مجھے اگر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی ہے۔ میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، ارادے سے کروں گا، اس کا فیصلہ کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دی ہے تو اس کی روشنی میں چیز کا جائزہ لوں گا۔ مجھے حادثہ اخلاقی دیا ہے، دیکھوں گا وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے۔ تو جب یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ان کا میں غلط استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر مرحلے میں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بڑا وسیع معاملہ ہے۔ یعنی میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔
شوہر کی حیثیت رکھتا ہوں وہاں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مائیں بسا اوقات گھروں میں ایک خاص اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، بچوں پر تو ان کو ہوتا ہی ہے، ان کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ان سب جگہوں پر یہی ہدایت ہے اصول کے لحاظ سے۔ قرآن مجید نے یہاں سیاسی نظم کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، لیکن جس قدر پر یہ مبنی ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ہر جگہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں انصاف کی بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے، جس کو قائم بالقسط کے الفاظ سے قرآن نے ادا کیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا بنا دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ انسان کو حق بات کہنی ہے، حق بات پر کھڑا ہونا ہے، حق کا علمبردار بن کر رہنا ہے۔ حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہی وہ ایمان ہے جس ایمان پر ہم کو قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری انفرادی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اسی طرح ہم معاش کی جدوجہد کرنے باہر نکلتے ہیں، ہر جگہ یہ مطلوب ہے۔ یہاں خاص طور پر سیاسی زندگی کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ 2 چیزوں کا لحاظ کرنا ہے تمہیں۔ ایک یہ کہ ذمہ داریاں جب دی جائیں تو اہل لوگوں کو دی جائیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اہلیت کے تعین کی نوعیت بھی بعض مناسب کے لحاظ سے، بعض ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا انتظامی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے، سیاسی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اہلیت جو فوج میں کسی شخص کا تقرر کرنے کے لیے چاہیے، ظاہر ہے اس کو سیاست پر نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح عدلیہ کے لیے اگر کسی کا تقرر کرنا ہے تو وہاں کچھ دوسری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو ہر جگہ کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس میں کیا میرٹ ہے، اس میں کیا اصول ہوں گے، اس میں کن اخلاقی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں کیا اوصاف دیکھنے ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم جب لوگوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، یعنی میں ایک رائے دے رہا ہوں۔ یہ نہ تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دینی چاہیے، نہ اپنے ذہنی رجحانات کو اس میں دخل انداز ہونے دینا چاہیے، نہ اس طرح کی چیزیں جو محض لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث بن جاتی ہیں وہ فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ اس میں لازماً 3 چیزیں دیکھنی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں اس آیت کا تقاضا ہیں کہ دیکھی جائیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ حکمران کی حیثیت سے منتخب کیے جا رہے ہیں، یا جن کو آگے چل کے ہماری مقننہ بنانی ہے، کیونکہ اب حکمرانی تقسیم ہو گئی ہے بڑی حد تک، تو جن لوگوں کو بھی ذمہ داری کے اس منصب پر جانا ہے اور ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم ان کا انتخاب کریں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہ حق حاصل نہیں تھا، لوگ عام طور پر میدان جنگ میں فیصلہ کرتے تھے۔ اب اگر یہ حق مجھے، آپ کو، عام آدمی کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو شعور ہمیں دیا ہے، اس شعور کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو اس شعبے کا ضابطۂ اخلاق بنتا ہے، کیا یہ شخص اس کی پابندی کرتا ہے؟ اچھا، یعنی کیا یہ قانون کا پابند ہے؟ کیا یہ جمہوری اقدار کو ملحوظ رکھتا ہے؟ کیا یہ جو نظم معاشرے کے لیے بنایا گیا اس نظم کا حصہ بن کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، ادھر ادھر کے انقلابی نظریات صورتحال کو مختل نہ کر دیں، بلکہ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوگ چلیں۔ مثلا اگر جمہوریت پر مبنی نظم ہے تو جمہوریت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کسی ایک جماعت یا ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف طبقات ہوں گے، مختلف نقطہ نظر ہوں گے، مختلف سیاسی رہنما ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بلا شرکت غیر اقتدار کا حق دے دیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانی پڑیں۔ ان سب چیزوں کے لیے جو طبیعت اور مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جگہ کو تسلیم کرنا، تسلیم کر کے معاملہ کر کے معاملات کو لے کے چلنا، یہ چیز ضابطہ اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس طرح ہر شعبے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ناگزیر ہے۔
دوسرے یہ کہ جس منصب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس کی کیا اہلیت ہے. پہلی بار کسی کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگ ایک بار ذمہ داری حاصل کر لیتے ہیں، 2 3 4 سال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو تب تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان کی اہلیت کیا ہے. تو اہلیت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی یہ پارٹی یا یہ پارٹی کا سربراہ یا یہ شخص اگر میں اس کو اسمبلی میں بھیج رہا ہوں یا سینٹ میں بھیج رہا ہوں یا کسی پارلیمان میں بھیج رہا ہوں تو یہ اس کا اہل ہے، اس کی اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کیا پروگرام رکھتا ہے. وہ پروگرام کوئی تعمیری پروگرام ہے یا سراسر تخریب ہے. اگر کوئی تعمیری پروگرام ہے تو اس کے کیا حدود ہیں، کتنا قابل عمل ہے. اس میں ظاہر ہے کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگ اصل میں مختلف لوگوں کا بھی فیصلہ لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. کچھ نہ کچھ تو ہر حال ہونا چاہیے. یعنی آپ کسی ویژن کو دیکھ کر ہی کسی شخص کے حق میں رائے دیں گے. تو یہ تو خیر حکمرانوں کے بارے میں. اب جو ذمہ داری حاصل کر لیں ان کو پھر ہدایت فرمائی ہے کہ تمہیں اب جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے. سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو آگے ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر دو، اہلیت کی بنیاد پر دو. اور لوگوں کے درمیان جہاں کوئی فیصلہ کرنا پڑے، فیصلہ صرف جھگڑوں کا نہیں ہوتا، ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو مناسب عطا کرنے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو کوئی سہولت بہم پہنچانے کا فیصلہ ہے. اگر امن و امان کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے. غرض یہ کہ فیصلوں کی ہزاروں نوعیتیں ہیں جو ریاست، حکومت اور اس کے اداروں سے متعلق ہو جاتی ہیں. ان سب جگہوں پر یہ فرمایا کہ عدل سے کام لو. یہی عدل ہے جو پھر عدل اجتماعی بن جاتا ہے. یعنی سوسائٹی میں جو کچھ مسائل موجود ہیں وہ بھی ظاہر ہے ریاست میں یا حکومت میں حکمرانوں ہی کی ثوابدید پر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی ہے، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے. اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اسی طرح سے لوگ ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، ان سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا، وسائل کی تقسیم انصاف کے ساتھ کرنا، یہ سب چیزیں اس آیت کے تحت آئیں گی. تو 2 لفظوں میں قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ کہ اس نے یہ پوری بات بیان کر دی. ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو اپنے عہد سے بھی ریلیٹ کر کے بتایا کہ ہم عام شہریوں کی اس آیت کی روشنی میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص جس وقت ہم انتخاب کرتے ہیں. اور ایک معیار اور کرائٹیریا بھی آپ نے سامنے رکھا. 2 سوالات ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو ہدایت کی ہے کہ بھئی آپ نے آگے امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہے، گویا میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ایک ناگزیر ضرورت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ تو 2 لوگ برابر ہیں، لیکن ایک کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی ہے، قرابت مندی بھی ہے، آپ کے شاید وہ گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ بھئی ایک اعتماد حاصل ہے بندے کو، یا کم سے کم اس کی میں نے تربیت کی ہے. تو اس کو کیا میرٹ کی خلاف ورزی کہیں گے یا میرٹ کی حمایت کہیں گے؟ اس لیے کہ میرٹ پہ تو ہو سکتا ہے بیک وقت 2-3 لوگ پورا اتر رہے ہوں، لیکن ایک مزید ترجیح قرابت مندی کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ کیا امانت کو اہل لوگوں کے سپرد کرنا ہے یا وہاں پر کوئی اقرا و پروری آ جائے گی؟ دیکھیے، جب آپ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں تو وہاں تو یہ چیز نہیں دیکھنے کی ہوتی. وہاں تو یہی دیکھا جائے گا کہ سب سے بہتر کون ہے. اور اگر سب لوگ برابر ہیں تو پھر فیصلہ قرعہ ڈال کے کر لینا چاہیے اگر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رائے کس کے لیے ہے. لیکن یہ کہ آپ محض قرابت مندی کی بنیاد پر ترجیح دیں تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کے بالکل برخلاف جو سیاسی مناصب ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات یہ چیز خود میرٹ بن جاتی ہے. یعنی ایک تو انتظامی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں، جو سیاسی مناصب ہیں ان میں یہ چیز خود ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی خاندان کو یا کسی ادارے کو ایسی حیثیت تو حاصل نہیں ہو گئی جس میں لوگوں کو متحد رکھنے ہی میں اس کا ایک بنیادی کردار ہے. تو اس میں بعض اوقات فیصلوں کی نوعیت مختلف بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہرحال میرٹ پر ہونے چاہیے. یعنی ان کی بنیاد اہلیت ہونی چاہیے، نہ کہ محض آپ کا تعلق ہونا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا، آپ نے ایک بات فرمائی غام صاحب کہ حق اور سچ کی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے، قائم بالقسط رہنا ہے، اور مسلمان کو اس معاملے میں کسی خوف اور کسی خطرے سے اوپر اٹھ کے سچائی کی بات کرنی چاہیے. ایک جو بڑا پریکٹیکل پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے کوئی بڑی طاقت ہے، مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں، امریکہ ہے.
امریکہ کے بارے میں آپ نے کسی موقع پر کسی اچھے پہلو کی نشاندہی کی تو جو قومی مزاج ہمارا بن چکا ہے بالخصوص مسلمانوں کی نفسیات، وہ یہ ہے کہ جی جب تک آپ اس کے اندر جو عیوب پائے جاتے ہیں اس کو گالی نہیں دیتے اور آپ تحسین کر رہے ہیں، جیسے آپ تحسین کریں گے تو وہ پہلو نکال کے لے آئیں گے جو ظلم پر مبنی چیزیں ہیں، اور جس وقت آپ صرف ظلم بیان کریں گے تو قرآن مجید کہتا ہے بھئی حق کی شہادت تو کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی، تو اس میں کیا کیا جائے؟ تاریخ ہو، سیاست ہو، اس وقت کی قومیں ہوں، ماضی کی قومیں ہوں، ایک مسلمان کا کام تو یہی ہے کہ وہ قائم بالقسط رہے۔ قیام بالقسط کا تعلق ہر فیصلے سے۔ ہم جب ماضی کی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، صحابہ کرام کا عہد ہے، ان کے مابین بھی اختلافات ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے مابین سیاسی اختلافات بھی ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کوئی ترجیح قائم کرنی ہوتی ہے۔ بعض موقعوں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں کا نقطہ نظر یا فلاں کی رائے یا فلاں کی تدبیر زیادہ درست تھی۔ یہی معاملہ جو حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں ان پر بھی گفتگو کرتے ہوئے، یہ تاریخ پڑھاتے ہوئے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ منصفانہ فیصلے کیے جائیں، یعنی بتایا جائے کہ فلاں حکمران کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں۔ عالمگیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کو خلیفہ راشد قرار دیا جائے، لیکن ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر سخت تنقید ہوتی ہے، مثلا اقتدار میں آنے کے لیے جو بعض اقدامات ان کو کرنے پڑے ان پر لوگ اب بھی تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ بعض بڑے خدا ترس بادشاہوں کے بارے میں آپ کو نظر آئے گا، یعنی ویسے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا ہے، خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بعض سیاسی اقدامات سخت قابل اعتراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اوپر چلے جائیں تو ہمارے بزرگ صحابہ کے معاملے میں بھی زیر بحث آ جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح سے انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس وقت کی حکومت ہے، کوئی بڑی سیاسی قوت ہے، اسی طرح سے اگر کوئی سپر پاور ہے، کوئی ادارہ بنا ہوا ہے جیسے اقوام متحدہ ہے، اس میں بھی آپ بہت سے فیصلے ایسے دیکھیں گے یا بہت سی خوبیاں دیکھیں گے جو انسانیت کے لیے بہتری کا باعث بنی ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر بڑی بزدلی دیکھیں گے، غلط فیصلے دیکھیں گے۔ امریکہ کے بھی غلط فیصلوں کی ایک پوری فہرست گنوائی جا سکتی ہے، خوبیوں کی بھی ایک فہرست گنوائی جا سکتی ہے، تو اس میں انصاف کی بات کہنی چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عنایت کرتا ہے ہمارے اوپر تو وہ صرف عنایت نہیں ہوتی بلکہ ایک ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے اور ملکہ ہے، قدرت ہے، صلاحیت، اور ہم کسی کا انتخاب کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ موضوع تکمیل تک پہنچتا ہے، روایت کو یہاں پہ زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ میرے سامنے ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر صرف اللہ کے لیے ہو اور جس میں وسعت ہو۔ اس بات کی توضیح کی ہے غامدی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، لہٰذا دین سے مراد یہاں اس کی وہ صورتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی تعبیرات کے لحاظ سے پیدا کر لی ہیں، جیسے یہودیت اور نصرانیت وغیرہ۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے، جس طرح کے خدا کے پیغمبروں نے اسے پیش کیا، چنانچہ قرآن سے جو اس کی صورت سامنے آتی ہے اس میں زمین و آسمان کے پروردگار کے لیے وہی یکسوئی اور علم و عمل کے لحاظ سے وہی وسعت ہے جس کا ذکر روایت میں ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ دین آسان ہے، اس میں شدت اختیار کر کے جو شخص بھی اسے پچھاڑنے کی کوشش کرے گا یہ اس کو عاجز کر دے گا۔ سراہ راست کی رہنمائی کرو اور مینا روی اختیار کرو اور لوگوں کو بشارت دو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ ہم سب یہ جو بات ہے میں نے روایت میں پڑھ کے سنا دی کہ دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو، اگر روایت سے ہٹ کے اس کو کوئی عالم آج کے دور میں بیان کرے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا رد عمل آتا ہے مذہبی علماء کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آوا کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی ہے، دین کو آسان کر دیا انہوں نے، تو اللہ کی مشکل ہے، اللہ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کی دریافت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آسانی ہو، وہاں تو آپ نے جان جوکھم میں ڈالنی ہے، بڑے ترددات ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تو اتنی سادہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آسان دین ہے، فطرت کے مطابق دین ہے، اس کو یہ اپنے اثر و اغلال سے آلودہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس میں کیا شبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی بتا، جب کوئی چیز فطرت کے مطابق ہے،
قرآن مجید نے دین کا تعارف کرایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کا اظہار ہے، تو فطرت کا اظہار مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو مشقت ہماری فطرت چاہتی ہے کہ ہم اٹھائیں اتنی ہی مشقت ہے، اسی لیے اصول میں بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس دین میں احکام ہیں، ہدایات ہیں، پھر ان میں رخصتیں ہیں، ان میں انسانی مسالے کا لحاظ ہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں جو ایک دین فطرت کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو یہاں تو کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی گئی کہ میرا دین بہت مشکل ہے اور میں تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور مشکل ہوگا تو صحیح ہوگا اور آسان ہوگا تو غلط ہوگا۔ دین کی اپنی فطرت یہی ہے کہ وہ ہماری فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے، اور فطرت میں سے ہم آہنگ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب وہ ایک روایت ہم نے پہلے بھی اس سے پڑھی تھی کہ جنتوں کو جو ہے نا وہ مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو جو مرغوبات ہیں، جو ایزی چیزیں ہیں، جن کی طرف شہوات ہیں، لذات ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ دین آسان ہے، لیکن جو جنت کی شہریت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، اس کے لیے ایک کٹھن وادی ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہماری فطرت اور ہمارا ارادہ اختیار اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن مشقت تو باہر کیف ہے نا جی؟ وہ وہی مشقت ہے جو انسان اٹھاتا ہے اور خوشی سے اٹھاتا ہے۔ یعنی میں جب اپنے اخلاقی وجود کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتا ہوں یا اپنا کمایا ہوا مال کسی کو دیتا ہوں، تو یہ کوئی مشقت نہیں ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی ہے، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے، اور میری فطرت کا یہ تقاضا پورا کرتے وقت مجھے بہرحال اپنی کچھ خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دار پر چڑھانا ہے تو اس کے بعد ہی دین کا تقاضا پورا ہوگا، نہیں، فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جن میں سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ اس میں کچھ مشقت اٹھانی پڑ جائے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی، بحیثیت مجموعی دین کی پوری ہدایت آسانی اور یسر پر مبنی ہے۔ ٹھیک، ہم سب آخری بات بیان کیجیے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس وقت ہم نے اس کتاب کا بوجھ جو ہے وہ زمین و آسمان و پہاڑوں کی طرف کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انسانوں نے اس پر آمادگی، تو یہ بھی اسی چیز کی ایک طرح کی تمثیل ہے کہ ہم سب اپنے شعور اور اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھا لیں۔ اس میں کیا شک ہے، ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ہم بہت سی نئی دنیایں دریافت کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ موت سامنے نظر آتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہ معلوم نہیں کیا کیا اقدامات کر ڈالتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، تو فطرت کے اندر یا فطرت سے ہم آہنگ مشقتیں وہ مشقتیں نہیں ہیں جن کو قابل مذمت سمجھا جائے۔ جب اس حد سے آگے بڑھ کر کسی مشقت میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے تو وہاں ہم اس دین فطرت سے بے آہنگ کر دیتے ہیں چیزوں کو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود تھے، وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔